بے فضائل و برکات ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 200 برس تو ہم نے جینا ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں حدیثوں میں یہ جو کوانٹٹی آتی ہے نا 100 برس 200 برس، ایک اور حدیث پاک بھی ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں اس سے مراد زندگی بھر کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی کثرت سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ اچھا، یہاں جب یہ 200 برس کے گناہ 80 برس کے گناہ یا پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اور توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، یقین کریں اللہ کو بڑا پسند ہے بندہ اس سے معافی مانگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر آپ بھی روزانہ بعض روایتوں کے مطابق 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہم سراپا گناہ گار ہیں، گناہوں کے انبار ہیں ہمارے سر پر، کتنا وقت گزر جاتا ہے ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ اپنی زبان پہ رکھیں ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، پڑھتے رہا کریں، کم از کم 100 بار پڑھ لیں، کتنی دیر لگتی ہے۔ بلکہ مزہ پتہ کیا ہے، استغفار کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا معنی بھی رکھیں نا۔ معافی مانگنے والا ہنستے ہوئے معافی نہیں مانگتا۔ آپ معافی مانگ رہے ہیں نا، یا اللہ معاف کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، تو آپ کے دل کی کیفیت بھی ہو، آپ کے چہرے کی کیفیت بھی ہو، کیا ہی اچھا ہو آنکھیں بند کر کے مسجد کے کونے میں یا گھر میں بیٹھ کر میں اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہوں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنے کرم سے معاف کر۔ پھر آنسو بھی بہیں گے، پھر خیال بھی آئے گا، پھر ندامت بھی ہوگی، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کریم کیسا کرم فرماتا ہے۔ ایک روایت بڑی طویل روایت ہے، کبھی موقع ملا اس موضوع پہ بیان کریں گے کہ اللہ کریم جب بندہ رب سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ کریم اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے نا۔ جملہ کتنا پیارا ہے، گناہ رب کے کیے، ناراض اس کو کیا، اور اب معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دے تو بڑی مہربانی ہے۔ فرمایا اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے رب کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے کہ گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معافی مانگو تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ کیا شان ہے میرے مالک کی، پھر بھی ہم معافی نہیں مانگتے۔ اچھا، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، جب بھی لفظ مسکرانا رب کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ جسمانیت سے پاک ہے، ہماری طرح چہرہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ جو مسکرانا ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، گویا وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو ہمیں استغفار جو ہے، توبہ جو ہے، وہ اپنی زندگی کا دستور بنانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ روزانہ ایک پرٹیکولر تعداد میں استغفار کرتے رہا کریں۔